ایک بچے کا نام حضرت امام حسن اور دوسرے بچے کا نام حضرت امام حسین۔ اب ذرا حدیث شریف سنو، اور فقہ کی کتابوں میں بھی آیا ہے، اقل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ کرنے کے بعد اب اپنی بیٹی فاطمہ سے آقا فرماتے ہیں، یا فاطمہ احلقی رأسہ، اے میری بیٹی فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب طریقہ مل رہا، اے فاطمہ ان کے سر کو مڑوا دو، اور جتنے بال ہو اس بال کی برابر چاندی تول کر وزن کر کے ان بچوں کے نام کا صدقہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ کون حسین پاک؟ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کہیے یا حسین، پیچھے والے بولے یا حسین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا۔ اب یہ لوگ کبھی مالدار ہوئے نا تو یہ تو کتنے ہی دے دیں، ان پہ فرق تھوڑی پڑے گا کوئی۔ الحمدللہ۔ مگر یہ جو پیش کر رہے ہیں تو محبت سے پیش کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سٹیج پہ مجھ سے بھی لے لیں گے اس لیے دے رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آقا علیہ السلام، اب عقیقہ، آقا علیہ السلام نے اپنے بچے حسن اور حسین کا عقیقہ فرمایا، یعنی نواسوں کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا، اور بیٹی سے کہا بیٹی ان کا سر منڈوا دو، جتنے بال ہوں اس بال کی برابر چاندی تول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زینت بڑا میں نے باہر سے جا رہا، اور زینت اس میں مفرد ہے، سمجھے، اور وزن اس کا مادہ۔ لیکن اب سنو، آقا علیہ السلام، اب اس سے پتہ چلا بچے کا عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، اور بال بھی منڈوانا چاہیے، بال منڈوانا
کی چاندی خیرات کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ زندہ باد، واہ واہ سبحان اللہ۔ جو اس کا حقدار، سمجھ رہے میری بات؟ اب سنو دوسری حدیث شریف سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقہ، آقا فرماتے ہر بچہ اپنے عقیقے کے ذریعے گروی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور ذرا سنو آقا فرماتے ہیں تُنبَعُوا عَنْهُ یوم السابع وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ، آقا فرماتے ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ یہ رومال میں نے آپ کو گروی دے دیا تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ ایسے ہی وہ بچہ گروی ہو جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے اوصاف اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اچھے اوصاف کے حامل ہو، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کی طرف آئے، حدیث سے پتہ چلتا ہے عقیقہ کرو، بچے نیک خصلت ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں وَتُذْبَحُوا عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، ساتویں دن اس بچے کے عقیقے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا اگر کسی نے 2 مہینے کے بعد کیا تو، یا 8ویں دن کیا، یا 1 سال بعد کیا۔ میں نے صرف حدیث پڑھی، امام شافعی کے نزدیک، جی امام مالک کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک عقیقہ سنت مؤکدہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے۔ سبحان اگر اللہ، کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور ہم احناف کے نزدیک، ہم کن کو فالو کرتے ہیں بولو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ تو اب یہ عقیقہ ہوا 7ویں دن، آقا کا طریقہ اگر کوئی 8ویں دن کر لے، 1 مہینے میں کر لے، پوری زندگی میں کبھی بھی کر لے، عقیقہ ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ رہے؟ عقیقہ پوری زندگی میں، لیکن آقا کی حدیث سنت طریقہ ہے وہ 7ویں دن، کیونکہ حسن حسین کا بھی نبی نے 7ویں دن کیا تھا۔ یہ باتیں میری بہنوں کو پتہ نہیں، اس لیے میں نے چھیڑی نا عقیقہ والا، انہیں پتہ نہیں، انہیں صرف اتنا پتہ ہے بڈے ہوگا، بڈے۔ اب تو برتھ ڈے بھی بھول گئے بڈے ڈائریکٹ۔ اور بڈے میں کیا ہوگا؟ جناب والا ایک کمرے کو سجا لیا گیا، اس میں ریبن لگا دیا گیا، کہیں ریبن کاٹا جا رہا ہے، مہمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، میکے والے آ رہے ہیں، کیک کٹ رہا ہے، اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں
नहीं। عیسائیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا، یہودیوں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس لڑکی کو سجا کر کے بنا کر کے یا لڑکے کو اچھے کپڑے پہنا کر کے سب خوشی کی مبارکباد دے رہے ہیں، تو مبارکباد کا طریقہ بھی اسلامی نہیں ہے، بلکہ ہو رہی ہے جناب والا ہیپی۔ آگے کا تو یاد ہی ہوگا تمہارے، اب پورا ہی بتا دوں، ٹو یو تو یاد ہی ہوگا، یہ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ اگر تمہیں برتھ ڈے کرنا تھا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن طریقہ ناجائز کر رہے ہو، طریقہ غلط ہے۔ کرنا تھا تو تم اپنے بچے کا صدقہ غریبوں کی دعوت کرتے، مسکینوں کو کھلاتے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلاتے، مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کراتے، کسی اچھے عالم کو بلا کر کے اس کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے دعا کرا دیتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک لڑکی نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میں تو اپنے ماموں سے آئی فون لوں گی، آئی فون، برتھ ڈے میں، ہاں برتھ ڈے میں مانگی بھی تو کیا مانگا؟ آئی فون۔ پہلے برتھ ڈے میں دیتے تو بہار شریعت دیتے، کیا کہنے، کنز الایمان دیتے، سبحان اللہ۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا بہار شریعت کیا چیز ہے، انہیں تو یہی پتا کہ میرے اوپر لالی کون سے کلر کی سوٹ کرے گی، انہیں تو یہ پتا ہے کہ میری چٹیا پچھلے پروگرام میں ادھر کو تھی، اب کے پروگرام میں کدھر کو ہوگی، انہیں تو یہی پتا ہے۔ انہیں پتا نہیں قانون شریعت کیا، بہار شریعت کیا، فتاوی رضویہ کیا، کنز الایمان کیا، مگر حاجی صاحب کو مبارکباد، انہوں نے بیٹے کی شادی پر بھی پروگرام کیا تھا، اور بیٹے کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس میں عقیقہ سنت طریقے پر اور اللہ و رسول کا ذکر کرنے کے لیے علماء کو بلایا، اور تم نے بھی اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا۔ دیکھو رات کے 2 بجنے جا رہے ہیں حضرت، پھر بھی ماشاءاللہ گاؤں والے ایسے ہی بیٹھے۔ جی جی، مجھے انہوں نے سعد نے فون کیا تھا، میں نے بتایا، میں نے کہا بیٹا میں ایسے سے دور رہوں گا سفر میں، بولے حضرت آ جاتے، انہوں نے پورا بتایا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤں، اب کیسے آیا ہوں میں ہی جانتا ہوں، سمجھ رہے؟ اسٹیشن پہ گاڑی ایک دم تیار رکھی تھی، اترتے صافہ بھی میں نے گاڑی میں باندھا، ایسے حالات۔ لیکن سنو پیارو، خوشی کی بات ہے نا یہ، مگر لوگ واللہ ہمارے یہاں رسمیں بھی کوئی کون سی نکال، اور تو سنو، اگر بچوں کو اگر ان کی ماں تک یہ پہنچا دیو، اس بچی کی ماں تک، دادا تو ہیں یہیں پر اور گھر والے اور بھی سنیں، وہ بچی جب شباہت فاطمہ بڑی ہو تو اس کا نام شباہت فاطمہ رکھا ہے، الحمدللہ اس کا ایک ایک طریقہ سیدہ فاطمہ کے طریقے پر ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر ایسی بچیاں ہو گئی نا تو خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا، انقلاب۔ یہ جتنے جسم دکھانے والی اور ناچنے والیوں کی نقل بنانے سب چولہے میں گھس جائیں گی، سب چولہے میں، ایک بچی سب کو دھو کے رکھ دے گی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاں بتا دینا، یہ ایسی بھی تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، ایک خاتون اپنے بچے کو پال رہی، اور وہ خاتون بھی کون تھی؟ اللہ، آقا علیہ السلام کی صحابیہ تھی، ہائے ہائے سبحان اللہ، اور بیٹی نہیں تھی، بیٹا تھا۔ جب بیٹا اگر آیا کرتا تھا تو آنے کا طریقہ اسلامی اس کی ماں نے بتایا، کھانا کھانے کے لیے بیٹا ہاتھ دو، کھانے کا طریقہ یہ انگلی چاٹو، پلیٹ صاف کرو، جو طریقہ ہوتا وہ ماں بتاتی تھی، اس لیے سب سے پہلے مدرسہ نبی
نے فرمایا ماں کی گود ہے، اب وہ ماں کر رہی ہے، نماز کا طریقہ بتا رہی ہے۔ ایک دن وہ چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ، وضو بنانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ، چھوٹا سا بچہ اگر ایسی نقل کرے جیسے بڑے کام کرتے ہیں، اب وہ چھوٹا سا بچہ وضو بنا رہا، ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، میرا لال وضو بنا رہا۔ اس نے کلی کری، چھوٹا سا بچہ، ناک میں پانی ڈالا، چھوٹا سا بچہ، چہرہ دھویا، چھوٹا سا بچہ، ہاتھ دھویا، چھوٹا سا بچہ۔ ماں جا کر کے ادھر بیٹھ گئی، دیکھو وضو بنا کر کے میرا لال کیا کرے گا۔ اب وہ بچہ وضو بنا کر کے سیدھا کدھر چلا، کہیں کھیلنے نہیں گیا، سیدھا اپنی ماں کی طرف کو چلا۔ ماں کا چہرہ کھل گیا، یہ تو میری طرف کو آ رہا، اتنا پیارا بچہ، پانی کے قطرے چہرے پر ایسے لگ رہے تھے جیسے موتی کے دانے رکھے ہو۔ یہ بچہ ماں کو دیکھ کے مسکرا رہا، آ رہا، ماں کی ہنسی چھوٹ گئی، ماں سے رکا نہیں گیا، ماں کا پیار برسنے لگا۔ وہ بچہ جب قریب آیا اور آ کر کے ماں کے پاس کھڑا ہو کر کے مسکرانے لگا، اس ماں کو پیار اور بڑھ گیا۔ جیسے ہی پیار بڑھا، اس ماں نے اپنی باہیں کھول دی، اس ماں نے اپنے ہاتھ کھول دیے، اپنے بچے کے سامنے ہاتھ پھیلا دی، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد کہنے لگی، او میرے لال، وضو تو بنا لیا، کیا اپنی ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا نہیں کرو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سادات اکرام حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اس ماں کو بچے کب اچھے لگتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ کولے مٹکاتا ہو، ڈینس کرتا ہو، ناچ کرتا ہو، سمجھے؟ اس ماں کو کب اچھا لگتا ہے؟ جب گالی دیتا دادی کو تو منہ پھاڑ کے کہہ دیا، دیکھو تو کتنی پیاری گالی لگ رہی ہے چھوٹے منہ سے، شرم آنی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھے تب پیارا لگے گا، اللہ کا نام لے تب پیارا لگے گا۔ وہ ماں کھڑی ہے اور ایسے کر رہی ہے، لاڈلے جی کیوں کھڑے ہو؟ اب بچے کی ادائیں آپ جانتے ہو، بچے نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا، ناک سمیٹی، سمجھے؟ ایسے جب ماں نے ہاتھ پھیلا دیا، آئے ہائے، اب بچہ کھڑا، نخرے دکھا رہا، نخرے۔ بچے اتنے پیارے لگتے ہیں، ان سے پوچھو۔ زبیر رضا ثانی، ان کا بچہ بڑا ذہین ہے ماشاءاللہ، اللہ سلام۔ کئی مرتبہ انہوں نے فون پہ مجھ سے دعا کرائی، کئی مرتبہ، بہت ذہین۔ اور جب الحمدللہ ان کی بیوی بھی عالمہ ہے، بہت پرہیزگار بچی ہے، بہت پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور جب وہ بچہ پیٹ میں تھا تب بھی وہ عالمہ تھی، سب جانتی تھی، سب کچھ پڑھی لکھی تھی، کیا کیا صورتیں پڑھنا ہے، کیا کیا وہ سب اس نے فالو کیا۔ اللہ اس بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ابھی بھی مجھ سے دعا کراتے ہیں، کہیں میں باہر ہوتا ہوں، کہیں بھی فون پہ، تو اس کی باتیں اگر سنو گے نا تو آپ کھل کے رہ جاؤ گے۔ آپ کی چھوٹے بچے اب وہ یوں کھڑے، ماں کہہ رہی ہے میرا لال ادھر دیکھو، اب وہ منہ سمیٹا، ابھی تک ماں پیار میں تھی، اب بچہ نخرے دکھا رہا، کیا پیارا وقت۔ اور وضو بنائے ہوئے ماں نے جب اپنی باہوں کو پھیلا دیا کہ بیٹے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دے، ماں کے سینے سے چپٹ گیا چھوٹا سا بچہ، ماں چومنے لگی، پیار کرنے لگی، کہنے لگی شو شہزادے میرے پیارے کہاں جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں
کچھ لڑکے پیار میں بہ گئے، مر گئے، بالکل ختم، خلاص۔ موبائلوں پہ کسی لڑکیوں سے باتیں ہو گئی اور اتنا جھوٹ بولتا ہے موبائل میں، اتنا جھوٹ، اور وہ بھی آ جاتی ہے چکر میں، کہتا تیرے لیے آسمان سے 10-12 ستارے توڑ کے لاؤں گا، اور چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا ہے اس سے، یہ ستارے توڑ کے لائے گا، سمجھے؟ اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا، میرے سونا، میرے بابو، وہ پتہ نہیں، وہ جو کتوں کو بولتے ہیں نا پہلے، کتوں کو پپی اور کیا کیا، وہ سارے القاب دے ڈالے۔ یہ پیار نہیں ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ تاکہ پتہ چل جائے۔ جی وہ بچہ کھڑا ہے سامنے، ماں کے سینے سے لگ گیا، ماں کہہ رہی ہے لاڈلے میرے چاند کے ٹکڑے، ایک بوسہ مجھے دے دو۔ بچے نے اپنا گال ماں کی طرف کو کر دیا، ماں نے چوم لیا، کہا ہے میرے لال اللہ تیری عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تیرے علم میں روشنی عطا۔ اب وہ بچہ ماں سے کہہ رہا ماں میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کر دو۔ کہا بیٹا کس کام کے لیے آئے تھے؟ وہ بچہ کہنے لگا ماں میں نے وضو بنایا۔ کہا میں دیکھ رہی تھی، پوچھو گی نہیں کیوں بنایا؟ کہا بیٹا کیوں بنایا؟ کہا میں نے اس لیے بنایا کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سادات اکرام۔ چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، کہا ماں، کہا پھر بیٹا جاؤ، کہا ماں سر پہ ہاتھ رکھوانے آئے ہوں، سر پہ آپ سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ آپ اپنی ماں سے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہو؟ کوئی میاں آ جائے، ہم بھی آ جائے تو اتنے ہاتھ چومتے لوگ، یہ دعا کریو، یہ تو۔ اگر کاروبار چلانا، اچھا بننا ہے نا تو ماں باپ کی عزت کرو، گھر سے جاؤ کام کے لیے سر پہ ہاتھ رکھواؤ، پھر دیکھو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب اچھا اس بچے کا نام بتاؤں؟ اس بچے کا نام، وہ بچہ بھی صحابی رسول، سبحان اللہ، ان بچے کا نام حضرت ابو حذیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بڑے ہو کر کے ابو حذیفہ یمانی بڑے ہو کر کے، جی چھوٹا سا بچہ کا ماں سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ کہا بیٹا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا کہنا مانو گے؟ کہا ہاں، اگر تم نے یہ شرط پوری کی، میرا کہنا مانا، تو تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں گی۔ کہا ماں آپ کے فرمان پہ میری جان قربان۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو، بولو۔ اب جب اتنا کہا بیٹا چاہتا رہے نماز پڑھ لے، جاؤ چلے جاؤ۔ کہا نہیں ماں، تو بچہ بیٹھ گیا، ماں کے گھٹنے پکڑ لیے، میری ماں، میری ماں، مجھے بتا دو اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی میرے لال تم ابھی چھوٹے ہو۔ کہا ماں میں چھوٹا ضرور ہوں مگر ماں کا وفادار ہوں، پوری زندگی ماں کے قدموں پہ گزار دوں گا۔ اے ماں ذرا بتا دو کیا فرمان ہے؟ ماں کہنے لگی میرے لال جا رہے ہو تو سنو، مسجد میں جب تم جانا آرام سے جانا، مسجد میں نبی کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھنا، اور جب تمہاری نماز پوری ہو جائے تو نبی کا انتظار کرنا۔ اگر نبی مصلی سے اتر آئے تو تم نبی کے قدم چوم لینا اور دامن کو پکڑ کے کہنا آقا میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کے لیے دعا کر دو۔ کہا ماں بس بیٹا سنو، جب تک نبی مصلی سے نہ اترے تو تم اس وقت تک آگے مت بڑھنا۔ کہا ماں میں چل رہا ہوں، مجھے اجازت دے
बच्ची से मैं कह करके जाऊंगा जिसकी बेटी का नाम शबात फातिमा रखा गया, जिसके अकीके में यहाँ हाजिर आए, उसकी फुप्पो से कहूंगा, उसकी दादी से कहूंगा, चाचा ताऊ सब लोगों से कह करके जाऊंगा अब हम बहुत बेकार हो गए, अब हमें शैतानियत से हटना पड़ेगा और इस्लाम के तौर तरीके को अपने घर में लाना पड़ेगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब वो बच्चा कह रहा माँ मैं जा रहा हूँ, माँ ने सर पे हाथ रख दिया, छोटा सा बच्चा मस्जिद को चला, माँ देख रही है, एक मर्तबा मुड़ के देख ले, तुझ पे कुर्बान जाऊं मेरे लाडले। बच्चा थोड़ी दूर गया, माँ ने खासा बच्चा पलट के देखा, माँ कहने लगी जा रहे हो बेटा, एक मर्तबा और मुंह को तुम्हारे चूम प्यार कर लूं। बच्चा दौड़ता हुआ आया, माँ को चिपट गया, माँ ने प्यार किया और फिर भेज दिया। वो बच्चा जिनका नाम अबू हुज़ैफा मस्जिद पहुंच गए और एक कोने में जा करके नमाज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे मस्जिदों में झगड़ा कर रहे हैं, मस्जिदों में चप्पल फेंक रहे हैं, मस्जिदों में बच्चे तो छोड़ो जवान बस गांव में एक बुढ़ा भी ऐसा होता कोई ना कोई, इसे भी जब तक क्या बताओ दो चार सुनने नहीं मिल जाती है भी ठीक नहीं होता, लड़कों से हंसता ही रहता है, शैतान घुसा रहता है इसके ज़हन में कि बस शरारत हो शरारत। लेकिन सुनो बच्चा सहाबा नमाज पढ़ रहा है, छोटा नन्ना मुन्ना खूबसूरत बच्चा भी पढ़ रहा है। अभी वो बच्ची ना शायर साहब शबात फातिमा मेरी गोद में मुझे उसके दादा लेकर गया, दादा बोले हुजूर से ये साहब ये अमानत है, इन्होंने मुझे बताया साथ ने, बोले हुजूर पहचानना इसको मन कर नहीं, बोले जिनकी शादी में आप आए थे ना उन्हीं की बेटी है ये आज, उन्हीं की बेटी है। मैंने कहा माशाअल्लाह, तो उस पे मैंने पढ़ के दम किया और कलेजे से लगा, ऐसा लगा कि दिल से दुआएं निकल गए, अल्लाह इसका नसीब अच्छा कर। हमारी आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मगर बच्चों को दुआएं दे करके जाया करो। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा तुम भी ऐसी बच्चियों को पालना। छोटी इतनी प्यारी, मैंने फूंक मारी, मैंने कहा अब तो हमें देख लो एक मर्तबा, अब तो मैं उससे खेल रहा था, मैंने कहा तो जो कितने दिन की हो गई, मुश्किल से 40-45 दिन की 50 दिन की होगी, 1-1.5 महीने की, 1-1.5 महीने की ऐसी। तो कभी कभी आंखें खोल के मुझे देख ले, फिर आंखें बंद कर ले, फिर मैं फूंक मारे, फिर वो आंख खोल भटा सी आंखें खोल लिया कर देती, फिर मैं जोर से फूंक मारता, फिर बंद कर लिया कर देती। बहरहाल मैंने उसे दम करके दे दिया। हाजी साहब कहाँ चले गए? अजब, वो कहाँ ज़ैबुल मुस्तफा कहाँ? हाँ ये बैठे तो माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पढ़ाना पड़ा इसको, अच्छा और बताना अपनी बीबी को जाकर के अच्छी तरबियत करें इंशाल्लाह। हमारी दुआएं इंशाल्लाह वो बच्ची बहुत अच्छी रहेगी। अब सुनो, वो हजरत अबू हुज़ैफा मस्जिद में पहुंच गए, अब मेरे नबी मुसल्ले पे, अब वो बच्चा ना बच्चा नबी के पाँवों को देख रहा है कि मेरी माँ ने कहा था जब मुसल्ले से उतरे तब जाना। अब ये इस जुगाड़ में थे ऐसे कि अब उतरे अब उतरे अब उतरे, और सहाबा जो थे ना हाथ चुम चुम के इधर को हट रहे जा रहे, मेरे नबी मुसल्ले से नहीं उतरे, मुसल्ले पे ही बैठ गए। बच्चा बोला अब क्या हुआ? नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चा भी मस्जिद में बैठ गया, मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा, जब तक दुआ नहीं करा लूंगा जाऊंगा नहीं, मां से वायदा करके आया हूं। अब तुम्हारी मां अगर तुमसे पान मंगा लेना तो 70 बहाने बना दे कि वो दुकान बंद थी, दुकान इतनी कच्ची फेंकता कि मत पूछो। अम्मा को धोखा दे रहा, अब्बा को धोखा दे रहा, भाइयों को धोखा दे रहा, दोस्तों को धोखा दे रहा, मुरीद पीर को
مسجد کا کونا نہیں چھوڑا. میرے نبی پڑھ رہے مصلی پہ بیٹھ کر کے, بچہ کونے میں بیٹھا ہے, نبی دیکھ ہی نہیں رہے. ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا, نبی بھی مسجد میں ہے, بچہ بھی مسجد میں ہے. دوسرے ٹائم کی نماز ادا کر لی, جیسے ہی دوسرے وقت کی نماز ادا کی, اب پھر وہ بچہ پاؤں کو دیکھ رہا, لیکن نبی مصلی سے نہیں اترے. نبی پھر بیٹھ گئے, نبی نے مصلی نہیں چھوڑا. بچہ بولا دل میں آقا اگر پوری زندگی مسجد میں رہنا پڑے رہ لوں گا, مگر ماں کے لیے دعا ضرور کرا کے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. ضرور دعا کرا کے آئے ہیں. ایسے بچے ہونا چاہتے. اور یہ گالی سکھا رہی ہے, گالی پھپھو پھپھو, اور بعد بعد خالہ بھابھی چچی, یہ اور بعد بعد چچا بھی بہت بگڑیل ہے, بگڑیل. بچوں کا ہاتھ پکڑ کے کولے میں ٹکا رہا ہے گھوڑا کہیں کا. اب ذرا سنو, میرے نبی نے پھر مصلی نہیں چھوڑ. ایک نماز سے ماں دیکھ رہی ہے, میرے ابو حذیفہ نہیں آیا. ماں ٹائم ہو گیا نا, ماں دیکھ رہی ہے, بچہ نہیں آیا. اگر پتہ کھٹ کے ماں سمجھی آ گیا مگر بچہ نہیں. شام ہو گئی, ٹائم نماز کو ظہر اثر مغرب, اب کیا کریں. بچے نے بھی ٹھان لی اگر نبی مصلی سے نہیں اترے تو پوری زندگی آئی, مگر ماں کا کہنا ضرور کروں گا پورا. نوجوانوں ماں کا کہنا مت ٹالنا, باپ کا کہنا مت ٹالنا. چھوٹا سا بچہ ذرا اس کی زندگی پڑھ کے دیکھو. حضرت ابو حذیفہ کی ماں کھانا نہیں کھا رہی ہے, بیٹے کے ساتھ کھاؤں گی, میرا لاڈلا کہاں چلا گیا. اب جب نبی نے نماز ادا کر لی, نماز ادا کرنے کے بعد میرے نبی مصلی پہ بیٹھ گئے, بچہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا. اب رات بھر یہی گزاریں گے, مگر نہیں سنو, تھوڑی دیر میرے نبی مصلی پہ بیٹھے رہے. بیٹھنے کے بعد اب نبی سیدھے کھڑے ہو کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. حضرت عائشہ کا حجرہ اتنی دور ہوگا جیسے یہاں سے وہ کولر رکھا ہے. اب میرے نبی چلے دھیرے دھیرے, خرامہ خرامہ. بچے نے دیکھا تو نبی چل دیے, بچے نے دیکھا تو مسجد سے اٹھا اور پیچھے پیچھے جا رہا ہے, اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے, اے سونے آقا, پیارے آقا, دنیا سے نرالے, ذرا میری بات سن لو. بچہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہا. اسے معلوم تھا اگر مسجد میں زور سے بولوں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے, بھاگوں گا دوڑوں گا تو یہ بھی بے ادبی ہے. بچہ چل رہا ہے, آگے آگے آقا ہے, پیچھے پیچھے چھوٹا سا بچہ ہے, مگر دل ہی دل میں روتا ہوا جا رہا اور کہہ رہا اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا. اے آقا میری ذرا سن لو, پیارے آقا سن لو. میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے کے دروازے پر پہنچے. ایک قدم اندر ہے, ایک قدم باہر ہے, اور نبی نے پیچھے جب مڑ کے دیکھا بچے کی طرف مسکرا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. بچے کو مسکرا, وہ بچہ رک گیا. نبی بولے, مسکرا کے بولے, تعال الیہ, تعال الیہ. کیونکہ نبی کی عربی زبان تھی نا, جیسے ہم کہتے پیارے بچے ادھر آؤ, یہاں میری سنو, بولتے نہیں بولتے. نبی کہہ رہے تعال الیہ, تعال الیہ. اب وہ آ گیا, قریب آ کے کھڑا ہو گیا, کچھ کہہ نہیں چاہ رہا تو اس جگاڑ میں تھا, ٹانگ پکڑو. ماں کی بات یاد
کتنا سوڑا وقت تھا تمہارا مائک میں اچھا ہو جائے کتنا سوڑا وقت ادھر آؤ میرے نبی نے توڑی ایسے آستین چڑھائی اور چڑھانے کے بعد نبی نے ہتھیلی اس بچے کے ماتھے پہ رکھی اور کہا اذهب الى بیتک جا 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 او بچے چلا جا اپنے گھر چلا جا تیری ماں انتظار کر رہی ہے او بچے چلا جا 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 تیری ماں کی مغفرت ہو گئی اور تو بھی جنتی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ 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 کیا کہا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے میرے مولا انہیں صحت عطا فرمائے ایسے ہر بیماری سے تمام بزرگوں کو محفوظ و معمول فرمائے اور ان نوجوانوں کو جو کام ہے جائز کام اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے آمین میری بہنوں کو بچیوں کو ہدایت نصیب فرمائے آمین اب میرے نبی نے پوچھا نہیں اگر نبی کو پتا تھا یہ بیٹا کہ وہ امتحان لے رہے تھے اور کچھ لوگ کہتے نبی کو علم غیب نہیں تھا اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے ارے اللہ طاقت ہوئے دانتوں سے اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اور رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر یہ جو آیت ہے نا یہی ہے دادا اس بچے کی حاجی صاحب یہی ہے حاجی نظر حسین اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ و معمول فرمائے اتنے پیارے انداز میں اپنے پوتے کو لے گئے میرے پاس اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اور مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے بڑی خوشی میرے پوچھے میں نے کہا حاجی صاحب یہ حاجی آنی ہے بولے ہاں الحمدللہ کئی مرتبہ کہتے ہیں چل کا ماشاءاللہ خوشی
کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ، سب لوگوں کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ، طیبہ کے شمشو تم پہ کروڑوں درود، اور دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، اور سینے پہ رکھ دو ذرا، اور سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں، اور آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں، اور ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو